آج کی اس گفتگو کے ذریعے میں خصوصی پیغام بھیج رہا ہوں۔ آج صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو مجھے ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کا تحریک منہاج القرآن سے لا تعلقی کا اعلان کرنا اور اس اعلان پر مبنی ان کی جو پوسٹ تھی وہ دکھائی گئی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی اور افسوس ہوا۔ ان کی طویل مدت پر محیط اس عظیم مشن کے ساتھ نہ صرف وابستگی رہی ہے بلکہ ناقابل فراموش خدمات ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ تحریک منہاج القرآن کی تاریخ کے اندر ایک شاندار باب سے تعبیر کرتا رہا ہوں۔ 10 سال کے قریب آخری عرصہ انہوں نے مرکز پر بڑی اہم ذمہ داریوں پر بطور ناظم اعلیٰ اور اس طرح پاکستان عوامی تحریک کی ذمہ داریوں پر فرائض بھی انجام دیے۔ پچھلے 1 سال سے پاکستان کے مختلف مقامات سے اور برطانیہ سے، یورپ سے تحریک منہاج القرآن اور ہماری یوتھ لیگ سے، ویمن لیگ سے اور پاکستان عوامی تحریک سے الغرض متعدد فورم سے تعلق رکھنے والے بڑے ذمہ دار افراد نے ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کے حوالے سے ان کی نجی محافل میں گفتگوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کافی سنگین شکایات مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں ان کو نظر انداز کرتا رہا، کوئی 1 سال کا عرصہ نظر انداز کرتا رہا، اور وہ شکایات پہنچانے والے جب بہت مضطرب ہو گئے اور بے چین ہو گئے اور انہوں نے مرکز سے بھی رابطہ کیا اور مجھ تک اپنی اضطراب کی کیفیت کو پہنچایا، تو میں نے الٹیمیٹلی ان کی شکایات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تحریری طور پر مجھے شکایات بھیجی تھی، بہت سنگین شکایات تھی جن پر بہت زیادہ کنسرن تھا۔ میں نے ان سے پھر از خود ٹیلی فون پر رابطہ کر کے حلفیہ بیان لیا کہ کہیں وہ ذاتی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے غلط بیانی تو نہیں کر رہے، یا کسی کے دباؤ اور اثر کے پیش نظر یہ غلط کچھ لکھوایا تو نہیں گیا، الزام تراشی تو نہیں کی گئی، یا ایک لفظ اور حرف درست ہے یا اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے۔ میں نے پھر ذاتی طور پہ جب اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے ذاتی طور پہ ان سے حلف لیے۔ یہ سارا پروسیس میں نے اس سال 2020 کے جون کے اینڈ تک مکمل کیا۔ میں نے یہ کیس کسی اور کو ہینڈل کرنے کی اجازت نہیں دی، ٹاپ سیکرٹ رکھا۔ ان کی پوزیشن، مشن کے اندر ان کا مقام اور طویل زمانے پر مشتمل ان کی خدمات، اور میں نے خود انہیں بڑا پیار دیا ہے، مشن نے انہیں بڑی عزت دی ہے اور ان کی بڑی شناخت پیدا کی ہے، اور انہوں نے بھی طویل عرصہ اپنی زندگی کا مشن کے ساتھ صدق اور اخلاص پر مبنی بڑی خدمت میں گزارا ہے۔ اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کمیٹی بناؤں یا کسی اور کے سپرد کروں اور اس کو مس ہینڈل نہ کر دیا جائے۔ سو میں نے 1 جولائی یا 2 جولائی کو اسی سال 2020 کے میں نے پھر براہ راست
عباسی صاحب کو فون کر کے اس کیس پر میں نے تفتیش شروع کی 1 to 1۔ اس طرح میں نے جولائی کا پورا مہینہ 4 مرتبہ ٹیلی فونک کنورسیشنز میں ان کو صفائی کا موقع دیا، ان تک جو الزامات تھے وہ انہیں پڑھ کے سنائے، ان کا جواب لیا، ان سے ڈسکس کیا، ان سے نصیحت کی باتیں کی، ان کی رہنمائی کی، ہر ممکن اس رخ کی طرف جانے سے انہیں روکنے کے سلسلے میں جو میرا فرض بنتا تھا میں نے ادا کیا، اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھی تاکہ وہ بچ جائیں ایسے طریق سے اور معاملہ خیر کی طرف جائے۔ سو میں نے جولائی کے مہینے میں ان سے تحریری جواب بھی 2 مرتبہ منگوائے، اور 4 مرتبہ میں نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی، جس میں کراس کویسچننگ بھی کی، تبادلہ خیال کیا، ان کی بات کو تحریری طور پہ پڑھا، زبانی سنا، اور مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کی۔ میں نے ذاتی توجہ دے کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس پہ مجموعی طور پہ 8 گھنٹے لگائے میں نے، 8 گھنٹے۔ آخری جب ٹیلی فون کیا اور میں نے ان سے ساری باتیں کی، اس وقت میں نے شیخ زاہد فیاض سمیت ان کے 2 اور دوستوں کو بھی لائن پہ لے لیا تھا، 1 دن پہلے میسج دیا تھا، کیونکہ پہلے 3 نشستیں یا سیشن صرف 1 to 1 تھے، کسی اور کو اس سے کوئی آگاہی نہیں تھی۔ چوتھے سیشن میں میں نے 3 اور افراد کو شامل کیا، ان کے 2 دوستوں کو بشمول شیخ زاہد فیاض کو، تاکہ وہ بھی سنیں کہ اب تک میں کیا کوششیں کر چکا ہوں، کتنی سماعت ہو چکی ہے، کتنا صفائی کا موقع دیا ہے، اور کتنی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو پر گفتگو ہو سکی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تحریری طور پر اور زبانی بھی کہ میرے جواب سے آپ مطمئن ہوئے یا نہیں، تو میں نے ان کو کلیئرلی کہہ دیا کہ بیٹے میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ یعنی 8 گھنٹے کی کنورسیشن اور پورا جولائی کا مہینہ 4 سیشنز کی جتنی سمجھے میں نے سماعت کی، تو میں مطمئن نہیں ہو سکا۔ وہ جو کچھ بھی کہا گیا تھا میں نے کہا وہ مجھے درست محسوس ہوتا ہے اور میں اس پر کلیئر ہوں، اور آپ کے جو جواب لیتا گیا ہوں مجھے اپنے ذہن میں ان امور کی تصدیق مزید تر ہوتی چلی گئی۔ میں نے کہا میں آپ کے جواب سے بالکل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر عباسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو میری ایک درخواست ہے، یہ انہیں تحریری طور پہ بھی لکھ کے بھیجا، کہ پھر ابھی فیصلہ نہ سنائیں، جب تک کووڈ-19 کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا تو اس وقت تک فیصلہ مؤخر کر دیں۔ جب آپ لندن تشریف لائیں گے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، اور ایک موقع مجھے بالمشافہہ ہیئرنگ کا اور دے دیں، یعنی وہ 5ویں ہیئرنگ ہوگی، یا اگر آپ کا آنا نہ ہوا تو میں کینیڈا آ جاؤں گا، تو وہاں ہیئرنگ ایک بالمشافہہ دے دیں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں۔ تو میں نے فائل کلوز کر دی اس کیس کی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی یہ درخواست قبول ہے، اب یہ فیصلہ نہیں کروں گا تا آ کے لندن میں آپ کی میری ملاقات ہو اور میں بالمشافہہ 5ویں نشست آپ کو ہیئرنگ کی اور دوں، یا آپ کینیڈا آ جائیں۔ میں نے انہیں تاکید کر دی کہ آج کے بعد آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، چونکہ میں نے ان کے تمام جتنے بھی آئے تھے ان کی عبارتیں ہر چیز پڑھ کے بتا دی تھی، سنا دی تھی، ہر چیز ان کو کلیئر کر دیا تھا۔ میں نے کہا آئندہ شکایت نہیں آنی چاہیے، کوئی منفی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے، سوشل میڈیا، فیس بک پر یا نجی محافل میں یا لوگوں کے ساتھ ملاقات میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے مشن کو، مرکز کو، قیادت کو، نظریے کو، تحریک کو نقصان پہنچتا ہو، اور لوگوں کے ذہن زہر آلود ہوں یا منتشر ہوں یا تشویش اور تشکیک کا شکار ہوں۔ میں نے انہیں نصیحت کر دی، اور میں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ آپ میرے لیے بیٹوں کی طرح ہیں، اور میں نے آپ کو بڑا پیار دیا ہے، اور آج
8 گھنٹے جو پورا مہینہ جولائی کا میں نے آپ کو دیے ہیں، صرف اس لیے دیے ہیں کہ میں اپنے پیار کو، شفقت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خیر کی راہ پہ چلیں۔ اگر آپ تحریک میں اب بوجوہ زیادہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ میں کچھ تحفظات آ گئے ہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، تو میں نے حل بھی تجویز کیے۔ میں نے کہا مرکز کے کسی فیصلے سے، پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو، آپ لوگوں سے ڈسکس نہ کریں۔ اس سے کارکنان کے ذہن پراگندہ ہوتے ہیں۔ نجی محافل میں گفتگو نہ کریں، 1 to 1 کسی سے ایسی چیزیں ڈسکس نہ کریں۔ آپ کا منصب نہیں ہے، آپ ہائیسٹ رینک تک رہے ہیں اور میرے قریب ترین ہیں۔ آپ ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور صاحب سے ڈائریکٹ اپنی انپٹ دے دیا کریں۔ پالیسی میٹر پہ اختلاف ہو، آپ اپنی رائے ان کو تحریری طور پہ بھیج دیں، ٹیلی فون کر کے بتا دیں۔ اگر ان کو آپ نہ کہہ سکیں یا آپ کو حجاب ہو، رکاوٹ ہو، تو آپ حسن بھائی کو ڈائریکٹلی کر دیا کریں بات، حسین بھائی کو ڈائریکٹ کر دیا کریں۔ وہ متعلقہ مجلس میں رکھ دی جائے گی، آپ کو شکریہ کا جواب آئے گا، رسپانس ملے گا، اچھا ریسیپشن ملے گا، آپ کی رائے پر ڈسکشن ہوگی، آپ انپٹ دیں مشن میں۔ اگر آپ حسن بھائی کو بھی نہیں بات کرنا چاہتے اور ان کو نہیں پہنچانا چاہتے، حسین بھائی کو بھی نہیں پہنچانا چاہتے، تو میں نے کہا میں موجود ہوں۔ کوئی کنسرن ہو، آپ کا میرے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے کہ ڈائریکٹلی مجھے کال کر کے اور مجھے پیپر پہ بھیج دیا کرے، میں مرکز پہ ریفر کر دوں گا۔ مگر ان تمام چیزوں کی طرف یہ تو انہیں معلوم ہے آمادہ ہوئے یا نہیں، مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ اتنا انپٹ بھی نہیں دے سکتے تو بیٹے میری تجویز یہ ہے کہ آپ پھر خاموش ہو جائیں اور دیگر مثبت، اچھی، نیکی اور بھلائی پر مبنی سرگرمیوں میں اپنی زندگی بسر کریں اور مشن کا خیر خواہ رہیں۔ اس پر کوئی اچھا برا تبصرہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ ان جذبات پر بھی کنٹرول نہ کر سکیں تو آپ کی چوائس ہے، آپ تحریک سے علیحدہ ہو جائیں، جو میری ترجیح نہیں ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ خاموشی رکھ لیں، خیر کا کام کریں، انپٹ دیں، تعلق برقرار رکھیں، اس میں زیادہ بہتری۔ اور یہ نصیحتیں کر دیں اور ساتھ یہ کر دیا کہ نیکسٹ ملاقات اور بالمشافہ ہیئرنگ تک میں نے اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اور یہ یقین رکھ لیں میں اپنی زبان سے آپ کو کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو تحریک سے نکالنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کسی سطح پر، اس کا میں ضامن ہوں اور میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ میٹرز آئے ہیں، آپ کو رکھ دیے ہیں، ڈسکس کیے ہیں، بالمشافہ ہیئرنگ کا 5واں موقع آپ کو پھر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک کا امر بہتری کا تو انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے۔ مگر افسوس مجھے اس بات کا ہوا اور دکھ ہوا کہ یہ ساری چیز طے ہو جانے کے بعد یکایک ایک میٹر آیا اس بچے کا، ظہیر احمد گجر کی رفاقت کی منسوخی کا۔ وہ اس کو میں الگ سے لیتا ہوں اور اس میں ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب نے ایک بڑی لمبی چوڑی پوسٹ لکھ دی۔ اب میرے ساتھ امور سارے طے ہو جانے کے بعد اور میری نصیحت ہو جانے کے بعد اور وعدہ ہو جانے کے بعد میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پھر سوشل میڈیا میں اس مسئلے پر بھی انٹر ہو جائیں گے۔ اس کی ایک کارکن کے طور پہ اگر مدد کرنی تھی تو اس کے وہی طریقے تھے جو میں پہلے بتا چکا تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کا مشن کے اندر، تحریک کے اندر اتنا بڑا مقام رہا ہے کہ وہ ناظم اعلیٰ کو کال کر کے اسی موضوع پر بات کر سکتے تھے، حسن بھائی سے بات کر لیتے، حسین بھائی سے بات کر لیتے، بریگیڈیئر اقبال احمد خان صاحب سے بات کر لیتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب عباسی صاحب 10 سال مثلاً بطور ناظم اعلیٰ رہے ہیں تو بریگیڈیئر اقبال صاحب جو نائب صدر ہیں اس وقت تحریک منہاج القرآن کے، اور وہ بھی بڑا قیمتی اثاثہ اور عظیم قائدین میں سے ہیں، ان کو مرکز پر مشن کی خدمات انجام دیتے ہوئے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب اور شیخ زاہد فیاض صاحب نے بھی پورے 10 سال ان کی بزرگانہ سمجھے شفقت کے نیچے گزارے ہیں۔ ان سے پہلے سے وہ تحریک کے مرکز پر 20 سال ہو گئے اور اب مرکزی نائب صدر ہیں، بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں، سو ان سے بات کر سکتے تھے۔
گنڈاپور صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھا تعلق دوستی رہی ہے دھرنے کے ایام میں، اس سے پہلے بعد ازاں ان سے بھی شیئر کر سکتے تھے، کسی سے نہیں مجھ سے بات کر لیتے اس موضوع پر۔ تو اب یہ عجلت ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے نادانی ہو گئی ہے، عجلت ہو گئی ہے۔ ایسا نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا، میرا دل خوش ہوتا۔ اب میں نے پھر وہ ان کا پوسٹ پڑھی ہے، انہوں نے لکھا کہ میں نے مرکز پہ لکھا تھا اور مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اب ان کی صرف پوسٹ پڑھ کے، مجھ سے عباسی صاحب نے کوئی بات نہیں کی، میں نے اسٹریٹ اوے مرکز کو فون کیا عباسی صاحب کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسی بات لکھی ہے۔ تو اتفاق سے میں نے کمیٹی کے تمام ممبران اکٹھے بیٹھے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں انہوں نے ای میل بھیجی، کوئی فون نہیں کیا، بات نہیں کی، اور ہم نے فوری اس ای میل کا جواب عباسی صاحب کو بھیجنے کے لیے یہ تیار کر لیا۔ جواب تیار تھا کہ صبح ہم بھیج دیں گے، تو وہ کہتے ہیں صبح آئے تو ان کی پوسٹ چڑھ گئی تھی، تو ہمارے واپس جواب بھیجنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ یہ مرکز کی پوری انضباطی کمیٹی نے مجھے بتایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کچھ عجلت ہو گئی، نہ ہوتی بڑا اچھا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے یورپین کونسل سے رابطہ کیا تو وہ بھی بات نہیں ہوئی۔ میں نے پھر یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ سے بات کی، ذل حسن سے، تو ان سے بھی میں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات نہیں ہو سکی۔ ایک فون کال آئی تھی، بات نہیں ہوئی، دوبارہ کوئی کال نہیں آئی، میرا رابطہ نہیں ہوا، پھر پوسٹ پڑھ لی۔ سیکرٹری جنرل یورپین کونسل سے بھی بات نہیں کر سکے، بھائی صاحب نہیں کی، زونل پریزیڈنٹ سے بھی نہیں کی، جو فرانس جس کے انڈر آتا ہے۔ تو میں نے یورپین کونسل کے صدر سے پوچھا، کسی سے وہ بات نہیں کر سکے، حالانکہ واٹس ایپ ٹیلی فون پہ آدمی 5 مرتبہ کوشش کر لیتا ہے، 2 بار کوشش کر لیتا ہے، ہر وقت بات کرنا ایزی ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس معاملے میں بھی تھوڑی ان سے جلدی ہو گئی۔ تاہم ایک پہلو ضرور ہے کہ انہوں نے جو اپنی تحریک سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور جو خط لکھا ہے، افسوسناک ہے، دردناک ہے، کربناک ہے۔ جہاں بطور اولاد کے ان کی خدمات ہیں، وہاں بطور باپ کے میری شفقتیں اور محبتیں بھی بے پناہ ہیں۔ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ جس کو 25-30 سال محنت کر کے پالا پوسا تیار کیا ہو، وہ اس طرح چھوڑ کے چلا جائے گھر۔ یہی وجہ تھی جب شکایات آئی تھی، میں نے ان سے حلف لوگوں سے لے لیے تھے، ان سے بات کر لی تھی، میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا، میں فیصلہ کر سکتا تھا ان کے اخراج کا یا ان کی رفاقت کی معطلی کا، مگر نہیں کیا، اور ارادہ بھی نہیں کیا۔ اور میں نے ان کو ایک نہیں کم و بیش 10 مرتبہ یہ کہا ہے جولائی کے پورے مہینے میں، 4 سیشنز کے اندر 10 مرتبہ کم و بیش، کہ آپ یہ گمان بھی نہ لائیں کہ آپ کی رفاقت کو ختم کرنے اور تحریک سے نکالنے کا کسی بھی سطح پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے ورڈز دے رہا ہوں آپ کو، اس وہم کو نہ آنے دیں۔ اس سے بڑھ کے ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا، کاش وہ ایسا نہ کرتے، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ خط جو لکھا ہے علیحدگی کا، یہ اچھا لکھا ہے، خط خیر پر مبنی۔ اس سے پچھلی پوسٹ میں جو آخری پیراگراف جو لکھا تھا وہ خیر پر مبنی نہیں تھا، آخری پیراگراف جو 2 پیراگراف تھے اس میں مجھے خیر دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ نامناسب تھا، جس کا انہوں نے اس خط میں خود اقرار کر لیا کہ نامناسب ہوا ہے مجھ سے، انہوں نے خود اقرار کر لیا۔ تو میں خود اپریشیٹ کرتا ہوں علیحدگی کا۔ قرآن مجید کا حکم ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تسریحم بِإِحْسَان، ساتھ رہے، سنگت رہے، رفاقت رہے تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ۔ اگر کسی وجہ سے اللہ کا امر ہو، سنگت ٹوٹ جائے، علیحدگی ہو جائے تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ۔ میں بھلائی کے کلمات کے ساتھ، محبت، شفقت، پیار کے کلمات کے ساتھ، ان کی خدمات کو تحسین دینے کے کلمات کے ساتھ
دکھی دل کے ساتھ انہوں نے رخصتی لے لی ہے، میں ان کی رخصتی کر رہا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری دعائیں ہیں اللہ رب العزت عمر بھر انہیں، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو صحت سے رکھے، تندرستی سے رکھے، ایمان اور عمل کی سلامتی سے رکھے، دنیا اور آخرت کی خیرات اور حسنات اور برکات دے، کوئی رنج اور ملال نہ آئے، اور وہ اپنی زندگی میں خیر پر رہیں، ہر شر سے محفوظ رہیں، ہر منفی اثر سے محفوظ رہیں، اور جو کمائی عمر بھر اس تحریک کے اندر رہ کر مصطفی مشن کی خدمت کے ذریعے انہوں نے کی ہے اس کو محفوظ رکھیں، اللہ ان کے اجر کو محفوظ کرے۔ ایسے کام ان سے نہ ہوں کہ جن سے پچھلی کمائی ضائع ہو جائے، پچھلی خدمات اور نیکیوں کے اجر رائے گاں چلے جائیں۔ اے اللہ ان کو محفوظ رکھ اس چیز سے اور مدد فرما، سکھ کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، کرم کے ساتھ رکھ۔ بیٹے بڑی آسانی سے اس طرح جوان نہیں ہوتے، پالے پوسے نہیں جاتے، بڑی محنت سے تحریکیں پیدا کرتی ہیں، اور تحریک کے قائدین اور شیخ اور باپ محنت سے تربیت کر کے لوگوں کو ایک منزل تک لاتا ہے۔ پریشانی، بیماری بھی انسانوں میں ہی آتی ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے جسم میں۔ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی پیدا ہوا تو مرتے دم تک کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا، زندگی کے 40 برس اسے بخار بھی نہیں ہوا، لہٰذا اس کی گارنٹی نہیں کہ آئندہ بھی بخار نہیں ہوگا۔ کسی وقت جیسے جسم کو بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جسمانی زندگی، دنیاوی زندگی میں پریشانیاں کاروبار میں، رزق میں، بزنس میں، صحت میں، فیملی میں آتی ہیں، اسی طرح فکر اور دل اور ذہن اور دماغ اور اپنی دینی زندگی، تحریکی، عملی، نیکیوں کی زندگی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کو استقامت نصیب ہو۔ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب نے علیحدگی تو کر لی ہے، مگر میں اپنی دعائیں ان کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا پیار ان کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، اپنی شفقت ان کے ساتھ، ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کبھی وہ مجھ سے تعلق رکھنا چاہیں، دعا کوئی کے لیے تعلق رکھیں، کسی رہنمائی کے لیے تعلق رکھیں، تو میرا دروازہ، میرا گھر، میرا دل، میرا پیار ہمیشہ کھلا رہے گا۔ میں یہ کبھی خیال میں بھی نہیں لاؤں گا کہ وہ تحریک کو چھوڑ گئے۔ میری شفقت انہیں اسی طرح ملے گی، ان کے بچوں کو، انہیں اگر وہ لینا چاہیں گے جیسے پہلے ملا کرتی تھی۔ اس چیپٹر کو کلوز کر کے اب میں دوسرے موضوع پر آ جاتا ہوں، وہ میری اس آج کی گفتگو کا یا پیغام کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اس موقع پر یہ جو بچہ ہے ظہیر عباس گجر، میں نے پڑھ لیا ہے، اس نے معافی کا لیٹر بھیجا ہے۔ اس کا اگلا جو پروسیجر ہے، اس پر فیصلہ وہ تو انضباطی کمیٹی ہی کرے گی، ان کے پاس اپیل اور نظر ثانی کے اختیارات ہیں، ان کے پاس وہ آفیشلی چلا گیا ہے۔ مگر میں ظہیر احمد گجر کو، اس بیٹے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نے تحریک منہاج القرآن کا سچا کارکن اور بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ بیماریاں ہو جاتی ہیں، مگر بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی موت واقع ہو گئی، نہیں، بیماری کے بعد لوگ شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی کے بعد ہدایت یاب بھی ہو جاتے ہیں، بندے پھسل بھی جاتے ہیں، پھسلنے کے بعد سنبھل بھی جاتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا ایک روٹین کا میٹر ہے، آئے روز پوری زندگی میں ہم اس عمل کو دیکھتے ہیں۔ میں اس کا جواب پڑھ کے خوش ہوا، اس کا جو معافی نامہ لکھا اس نے معذرت کے لیے، اس نے کہا کہ مجھ سے نادانی میں یا جانے نہ جانے غلطیاں ہوئی ہیں، اس نے اقرار کیا۔ اس پر میں بیٹے کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر میں از خود شرمندہ بھی ہوں، بے پناہ، اور معافی کا خواستگار ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب مرکزی قائدین کی جو کمیٹی ہے وہ حسب دستور اس کے کیس کو ڈیل کریں گے بہتر طریقے سے۔
اور اس ظہیر عباس گجر سے بھی بڑھ کر اس کے جو فادر ان لا ہیں اور جو پوری فیملی ہے جن کا وہ بیٹا ہے پیرس میں، حاجی محمد نعیم جوڑا صاحب جو شیخ سوڈان ہیں، ان کا کردار اتنا عظیم ہے کہ اسے اپریشیٹ کرنے اور اس کی تحسین اور تعریف کرنے کے شاید الفاظ بھی کسی کے پاس نہ ہوں۔ وہ تحریک منہاج القرآن کے ہمیشہ سے عاشق رہے ہیں، دیوانہ رہے ہیں، ان کا جینا مرنا تحریک منہاج القرآن کی محبت رہی ہے۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں جب ان کا بیٹا ہے، سن ان لا ہے، اس کی رفاقت ختم ہوئی، بڑا مشکل وقت تھا کہ ان کے لیے ایسے تھا جیسے موت واقع ہو جائے، مگر اس میں بھی انہوں نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ میری اولاد کا، میری فیملی کا جینا مرنا تحریک منہاج القرآن اور مشن کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سچویشن میں بھی جب دوسرے لوگ جنگ لڑ رہے تھے آپس میں، مگر وہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ ان کی یہ جو محبت ہے، شیخ سوڈان میں کہتا ہوں ان کو، یہ محبت اللہ پاک انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے کام آئے گی۔ اب اس حصے پر میں اسی حوالے سے کچھ تلقین اور نصیحت کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے مجھے جو میرے آفس میں راضی اور بصیر دو اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے مجھے دکھائی ہیں پوسٹس اور جو کچھ بھی 3-4 دنوں میں ہوا ہے وہ مجھے پڑھائی ہیں۔ یہ تو نہیں ساری، مگر بیشتر حصہ میں نے ضروری حد تک دیکھا پڑھا ہے۔ چند چیزیں میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اس میں تحریک منہاج القرآن کے قائدین، مرکزی قائدین، صوبائی قائدین، فورمز کے ہیڈز، تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات کے ذمہ داران، یوتھ لیگ کے، MSM کے، ویمن لیگ کے، علماء کونسل، پیٹ، ہر شعبہ کے اور ہر فورم کے لوگوں کے لیے اور کارکنان کے لیے اور دنیا بھر کے وابستگان کے لیے میرے کلمات نصیحت ہیں، انہیں لکھ لیں، دل و دماغ کی تختی پر ثبت کر لیں۔ سب سے بڑا سوال بیشتر لوگوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ پروسیجر نہیں اڈاپٹ کیا گیا اس کے لیے۔ مرکز نے رفاقت خارج کرنے پر اتنا زیادہ اعتراض ہوا ہے، وہ بھی اعتراض ہوا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے اس کے پروسیجر پر بات کی۔ یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے، اس میں 2 قسموں کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ تو ان کارکنان کا تھا یا وابستگان کا یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹس کا، اور میں بہت سوں کے چونکہ ناموں سے واقف نہیں ہوتا تو جو سوشل میڈیا پہ لکھ رہے تھے، ایک طبقہ تو وہ تھا جو اسٹریٹ اوے مرکز کے فیصلے کی تائید کر رہے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو ناپسند کر رہے تھے مگر سخت کلمات یوز نہیں کر رہے تھے، ایک طبقہ یہ تھا کہ جو اس کے اوپر بڑی کڑی تنقید کر رہے تھے، اور تائید کرنے والوں میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو سخت الفاظ بھی یوز کر رہے تھے۔ یہ 3-4 قسمیں ملی مجھے۔ اب جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، آپ دیکھیں تحریک منہاج القرآن کی پوری تاریخ میں کتنے واقعات ہیں جس کی رفاقت خارج کی گئی، ختم کی گئی، اور اس کو میڈیا پر پبلک کیا گیا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو پاورفل رول آج ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ چند سالوں میں یعنی یہ ایک جال بن گیا ہے اتنا کہ اس فتنے سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ اور اتنا بڑا فتنہ، یہ تو تحریک اور تنظیم کے ڈسپلن کے میٹرز ہیں، یہ فتنہ لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے، لوگوں کے عقائد برباد کر رہا ہے، نسلوں کی روش، اخلاق، ان کی طرز زندگی، ان کا ایمان اور ان کے کردار کو برباد کر رہا ہے۔ گلوبل ویلیج بن گیا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، خیر بھی پھیلتی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ شر بھی پھیلتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس دور میں۔ مگر پھر وہی بات، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی رفاقت ختم ہوئی اور اس کو پبلک کیا گیا۔
میری دانش میں 32 سال اگر پچھلے دیکھ لیں، چونکہ پہلا زمانہ بھی ہے، ویسے تو 40 سال 39 سال ہو گئے تحریک منہاج القرآن کی ہسٹری، مگر 32 سال کا عرصہ ہے کہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہوں گے، صرف ایک دو 32 سال کے عرصے میں، کہ تحریک سے جن کا اخراج ہوا یا رفاقت ختم کی، تو تحریک میں منہاج القرآن نے یا مرکز نے اس خبر کو پبلک تک عام کیا۔ 32 سال کے عرصے میں یا 30 سال کے عرصے میں ایک یا دو واقعات سے زائد نہیں ہے، بہت محدود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکز اگر ایسی نوبت خدا نہ خواستہ کسی کی آ جائے تو مرکز کا یہ سرے سے معمول ہی نہیں ہے، یہ پریکٹس ہی نہیں ہے۔ یعنی 40 سال کی ہسٹری بتاتی ہے، یا آج سے 30 سال قبل ایک واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک ہوا، اور یا پاکستان عوامی تحریک کا ایک آدھ واقعہ ایک دو ہوئے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کے تحریک سے اخراج کو پبلک نیوز نہیں بنایا گیا، یہ بڑا ریئرلی ہوا ہے۔ پہلی بات، یعنی اب یہ کارکنان کے لیے ضروری ہے کہ ان چند چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب ممبرشپ کینسلیشن کو جب پبلک نیوز کا سبجیکٹ نہیں بنایا گیا تو اسٹیبلش ہو گیا کہ مرکز اور تحریک کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے، اختلاف کرنے والوں نے بھی اپنے کمنٹس میں یہ بات لکھی۔ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ایسے؟ میں نے کہا ایک دو واقعات اس سے قبل بھی ہوئے ہوں گے 32 سال میں۔ اب کارکنان کا تعلق 2-3 طرح کا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے تحریک کے ساتھ۔ سارے کارکن ایسے ہیں کہ وقت آنے پر اس مشن کے لیے جان دیتے ہیں، تن من دھن سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ ایسے کارکن کسی تحریک کو زندگی میں نصیب نہیں ہوئے۔ کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک کلیم نہیں کر سکتی صدیوں میں کہوں گا۔ پہلے تو چلو تنظیم اور تحریکوں کا کلچر نہیں تھا، اس صدی سے تو، پچھلی صدی سے تو کلچر ہے نا، 100 سال سے زائد عرصے سے۔ جب سے تحریکوں، تنظیموں اور جماعتوں کے قیام کا کلچر شروع ہوا ہے، اس کی مثال بہت کم ہوگی دنیا میں۔ میں اگر عرب اور عجم کو شامل کر لوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں بہت کم ہوگی کہ کسی جماعت کو اور قیادت کو اتنی قربانی دینے والے، تن من دھن لٹانے والے، اتنے وفادار اور اتنے جانثار کارکن نصیب ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک حصہ ہے۔ مگر اب اس کے دوسرے پہلو کو کبھی فراموش نہ کریں، وہ یہ کہ کسی جماعت کو ایسے جانثار وفادار کارکن کیوں نصیب نہیں ہوئے؟ اور جماعتیں بھی تو ہیں، تنظیمیں بھی تو ہیں، تحریکیں بھی تو ہیں، ان کی قیادتیں بھی ہیں، ان کے مرکز بھی ہیں، ان کا تنظیمی نظام بھی ہے۔ ان کو اتنی قربانیوں والے نصیب کیوں نہیں ہوئے کہ میری عدم موجودگی میں منہاج القرآن کے مرکز پر اور میرے گھر پر حملہ ہوتا ہے اور دفاع کرنے میں کھلی جان جاتی نظر آتی ہے، اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کر 12 گھنٹے دفاع کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں، کسی نے پشت پر گولی نہیں کھائی۔ اس کی مثال تاریخ میں کم ملے گی۔ ایسے ایمان کے لوگ، مضبوط لوگ صدیوں پہلے اور اوائل زمانوں میں ہوتے تھے، یا خال بعد کے زمانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ سوال یہ ہے، یہ جانثاری وفاداری کس طرح پیدا ہوئی؟ یہ یک طرفہ عمل نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے۔ تحریک ان کی تربیت کرتی ہے، قیادت تربیت کرتی ہے، اور جب تحریک اور قیادت کا نام لیتے ہیں، ایک چیز کبھی نہ بھولیں کہ یہ کچھ لوگوں کا مغالطہ ہے، جب قیادت کا نام لیں اس پر جان قربان ہے، اور اس سے مراد صرف مجھے لے لیں، یا حسن بھائی کو، حسین بھائی کو بس ایک حد تک محدود کر لیں، اور اس کے بعد باقی اس قیادت کے تصور سے سب کچھ اگر جدا کر دیں تو یہ درست سوچ نہیں ہے۔ میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اگر لاکھ چاہوں
کہ کارکنوں سے اتنا پیار کروں، اتنی محبت کروں، ان کی اتنی پرورش کروں، اتنی تربیت کروں، ان کو اتنا پالوں، اس قابل بناؤں، روحانی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، اخلاقی طور پر، عملی طور پر ان کو اس قابل بناؤں، ساری راتیں، ساری زندگی، سارے سال، صحت، اپنا آرام، سب کچھ ان کے لیے تج کر دوں، حسن بھائی، حسین بھائی، سارا کچھ کر دیں، لیکن جس کو آپ مرکز کہتے ہیں وہ مرکز اس لائن پہ کام نہ کر رہا ہو، تو ہمارا کیا ہوا کوئی فعل بھی کارکن تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم لاکھ محبت کر رہے ہوں گے، شفقت دے رہے ہوں گے، تربیت دے رہے ہوں گے، اور مرکز اگر اس کے ساتھ موافق نہ ہو تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی آگے کنوے نہیں ہوتا۔ تو جب قیادت کا نام لیتے ہیں اس میں مرکز کو شامل سمجھا کریں۔ قیادت مینز مرکز اس کا حصہ ہے، اور صرف مرکز نہیں، نیچے تک جو نظام الامر ہے، جس کو نظام امارت کہتے ہیں، ایک نظام قیادت ہے جو اوپر سے نیچے تک ایک کنوے ہوتا ہے، نائب صدور کے ذریعے، ناظم اعلیٰ کے ذریعے، نائب ناظمین اعلیٰ کے ذریعے، فورمز کے صدور کے ذریعے، وہ ویمن لیگ ہے، وہ یوتھ لیگ ہے، وہ MSM ہے، وہ تحریک منہاج القرآن کے ناظم اعلیٰ اور نائب ناظمین اعلیٰ ہیں، اور دیگر فورم کے ہیڈز ہیں، اور ان کے چینل سے وہ ساری محبتیں، شفقتیں، پیار، تربیت، نگرانی، وہ نفع بخش، سب ان کے چینل سے آگے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ سارا قیادت ایک نظام کا نام ہے۔ قیادت اگر آپ قیادت کو میری ذات یا حسن بھائی اور حسین بھائی کی ذات، 3 افراد کے اندر محدود کر کے رکھ دیں گے تو تحریک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پھر قیادت نظام کو سمجھیں جو مجھ سے شروع ہو رہا ہے، اور ایک نظام کے مطابق یہ سب اولی الامر ہیں، اولی الامر کے نظام کے ذریعے نیچے تک جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس میں مختلف ملکوں میں، ضلعوں، تحصیلوں میں نیچے تک جو تنظیمات قائم ہوتی ہیں وہ بھی اسی نظام قیادت کا حصہ ہیں اور نظام امارت کا حصہ ہیں، اور اولی الامر کی اطاعت کے اس قاعدے کے تحت آتے ہیں۔ ان کا پالیسی پر اجرا کروانا وہ مرکز کی ہی پالیسی ہوتی ہے، اور مرکز سے مراد قیادت کی پالیسی ہوتی ہے، ان کے ذریعے جاتا ہے۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ کچھ طبیعتیں ایسی ہیں کارکنان کی جن میں مرکز کے ساتھ، مشن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق غالب ہوتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بات جو دوسرا آدمی کہہ دے جو ان کے معیار محبت پہ پوری نہیں اترتی، ممکن ہے اس میں برائی نہ ہو، کوئی بدنیتی نہ ہو، وہ کسی اور اینگل سے کہہ رہا ہو، غلطی کر رہا ہو، چلو غلطی کر رہا ہو، یا ممکن ہے نیت میں غلطی نہ ہو، مگر وہ اس محبت کرنے والے کے معیار محبت کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتی، تو وہ دفاع کرتے ہیں اور وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت ایسی ہوتی، ان کے تعلق تحریک اور مشن اور قیادت اور مرکز اور پورے نظام کے ساتھ ان کا تعلق محبت کے ساتھ غالب ہوتا۔ یہ تعلق حبی ہے، یہ تعلق عشقی ہے، یہی تعلق عشقی ہے جو جانیں بھی دلوا دیتا ہے، قربانیاں بھی دیتا ہے، یہ دفاع بھی کرتا ہے۔ یہی تعلق عشقی ہے جو آپ نے 17 جون کو بھی دیکھا، یہی تعلق عشقی ہے جو محاصرے کے ایام میں بھی دیکھا، یہی تعلق عشقی اور تعلق حبی ہے جو آپ نے 30-31 اگست کی رات کو بھی دیکھا۔ ایسے لوگ بھی تھے نوجوان، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یوتھ لیگ کے سابقہ صدور، MSM کے سابقہ صدور، تحریک منہاج القرآن، پیٹ اور فورمز کے، ویمن لیگ کے، پاکستان کے اندر باہر کے، جو موجودہ کوئی ذمہ داریوں پر بھی سال ہا سال سے نہیں تھے، مرکز کی ذمہ داریوں کے ساتھ انوالو بھی نہیں تھے، مگر پہلی صف میں سینے کھول کے اس رات اپنا دفاع کر رہے تھے۔ انہیں گولیوں کی فکر نہیں تھی، وہ سمجھ جائیں گے میری بات کون کون لوگ ہیں، میری آنکھوں کے سامنے۔ تو یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے تعلق حبی غالب رہتا ہے ہر وقت، یہ ایک کارکن ہے۔ ایک کارکن ایسا ہوتا ہے اس کے اندر تعلق محبت غالب ہونے کی بجائے تعلق متابعت غالب ہوتا ہے۔ محبت اور عشق کا وہ کیفیت جنون کی نہیں ہوتی، مگر اتباع کرتے ہیں۔ مرکز نے جو فیصلہ دے دیا اس کو ڈسپلن کے تحت قبول کرتے ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے،
اس سے اختلاف نہیں کرتے، اس کی کرید نہیں کرتے، اس کی ریزننگ میں نہیں جاتے، وہ ریزننگ استعمال کیے بغیر جسٹ سبمیشن کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ یہ کارکن دوسرے ایک ہوتے ہیں۔ تو تعلق کے محبت والے بھی جسٹ فالو کرتے ہیں اور تعلق کے مطابعت والے بھی جسٹ فالو کرتے ہیں۔ یہ دونوں، یہ رشتے اس طرح کے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہی بتائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے وقت سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، امت کے ہر دور میں، اور آج بھی ہم اسی کا منظر دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو دو قسموں کے کارکن ہیں، جب مرکز کی کوئی میٹر ہوگا تو ان کا بیہیویئر اس میں ڈیفرنٹ ہوگا، یہ اس کو اور اینگل سے دیکھیں گے، اور اس پر کوئی طعن و تنقید ہوگی تو اور انداز کے ساتھ دفاع کریں گے۔ یہ دو کیٹیگریز الگ ہیں۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ بھی مخلص کارکنان کی ہے، وہ بھی مشن کے فرزند ہیں، عظیم اثاثہ اور سرمایہ ہے، مگر ان کے تعلق میں تعقل غالب ہوتا ہے، فہم، تدبر، سوچنا، ریزننگ، انالیسز، تجزیہ۔ اب ان کی یہ ہر ایک کی الگ الگ طبیعتوں کے ساتھ اللہ پاک نے طبیعتیں ایسی بنائی ہیں، وہ ریزننگ کرتے ہیں، ہر چیز کی سبب جاننا چاہتے ہیں، اس کو میچ کرتے ہیں کہ وہ ریزننگ کے مطابق میچ کرتا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہاں پھر وہ جو ریزننگ کرتے ہیں، جن کے تعلق میں تعقل غالب ہے، ان کی طبیعت میں مرکز بھی فیصلہ کرے تو انتقاد غالب ہوتا ہے، تنقید آ جاتی۔ اور جن کے تعلق میں محبت اور مطابعت غالب ہے، وہ مرکز کے ہر فیصلے پر اعتماد آتا ہے ان کا۔ تو ایک رشتہ ایسا جو ہر صورت اعتماد پر قائم ہوتے ہیں، یہ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، وہ پردہ ہٹا کر بیک گراؤنڈ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں کیا، کیا، کیوں، کیسے، وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کیا، کیوں، کیسے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جو تعقل غالب رکھتے ہیں طبیعتوں میں، یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ محبت سے آ رہی ہیں۔ تعقل کا رشتہ رکھنے والوں کو بھی میں نے دھرنے کے ایام میں گولیوں کے سامنے لڑتے دیکھا ہے۔ ان کے اندر بھی محبت ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، مگر ہر ایک کے مزاج الگ ہیں، سو ڈیل کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ ہر ایک کی طبیعتیں الگ ہیں، سو کوئی سچویشن آ جائے تو بیہیو کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ اس کے اندر پھر کوئی شیطان لوگ آ جاتے ہیں، وہ کارکن نہیں ہوتے، وہ شیاطین الجن والانس ہوتے، وہ تینوں کیٹیگریز کے کارکن نہیں ہوتے، نہ محبت والے، نہ مطابعت والے، نہ تعقل والے، وہ کارکن نہیں ہوتے، وہ شیطان ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، ڈسٹرب لوگ ہوتے ہیں، بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سرے سے نظریاتی طور پہ کلیئر ہیڈڈ ہی نہیں ہیں، گو مگو ہیں، آدھے نہیں، یا باہر سے پلانٹڈ ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے، یا اپنا کسی کے ساتھ بغض اور عناد ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، اس کا انتقام ہوتا ہے، بہت سے ریزنز ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور چوتھی کیٹیگری ہے، وہ کارکن نہیں ہوتے مگر وہ آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کنٹرول تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کا اگر فزیکل اجلاس ہو تو اس میں تو آپ کو پتہ، آئی ڈی چیک کر کے آئیڈینٹی آپ بٹھائیں گے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ممبر ہے، یہ نہیں ہے، یہ رفیق ہے، یہ نہیں ہے، کارکن ہے، یہ نہیں، اس میں تو آپ چیک کر کے بٹھائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی فیس بک عام ہے، آپ کے یوٹیوب چینل عام ہیں، آپ کے سارے اکاؤنٹس، ٹولز عام ہیں، ہر شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے، فرینڈز عام بنتے ہیں، فالوور عام بنتے ہیں، اور وہ اس جنگ میں جب بدتینت لوگ، شیطان لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں چونکہ بہت سو کے ناموں کو نہیں جانتا، آپ یوں سمجھیں جو چل رہی ہوتی ہے نا آپ کی فیس بک پہ، میں تو دیکھتا نہیں ہوں انلیس کہ مجھے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کوئی دکھا دے۔ اگر میں دیکھوں تو میں، آپ سمجھ لیں 98% بلکہ 99% بھی کہہ دوں تو میں ناموں سے واقف نہیں ہوتا، یا 98%، مجھے پتہ نہیں ہوتا، کہ پہچان نہیں ہوتی، چونکہ میں سوشل ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، ان میں ہر وقت انوالو نہیں ہوتا، تو میں اس لیے تعین نہیں کر سکتا کہ کون کارکن ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی دنیا الگ ہے۔ یہ دورہ بخاری جب دروس بخاری ہوئے تو میں نے کئی دن واچ کیا، بڑے کم لوگوں کو پہچانتا تھا، لوگوں کے تبصرے آتے تھے بڑے خوبصورت، مگر اکثر کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ جو اسی طرح دیگر
آپ کے پروگرام آف اینڈ آن ہوتے ہیں جو کرونا وائرس کے دنوں میں اینگر کنٹرول پر دیے، میں نے اس کا فیڈ بیک دیکھا، بہت سے نام آتے تھے تو مجھے پتہ نہیں ہوتا پرسنلی کہ کون ہے. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو اصولی طور پہ کہ 3 قسموں کے کارکنان ہیں، تینوں مخلص ہیں. ان کی طبیعتیں اور مزاج چونکہ جدا جدا ہیں، سو ان کا بیہیویئر، کسی سچویشن کو ڈیل کرنے کا انداز الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اس میں بھی کبھی کھٹ پٹ پھر شروع ہو جاتی ہے مزاجوں کے جدا ہونے کی وجہ سے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایک چوتھا گروپ شامل ہو جاتا ہے، وہ گالی گلوچ دے دیتا. ایک ہو گیا کسی کے خلاف ایکشن ہو گیا تو اس میں پھر وہ کبھی کوئی مرکز کا موافق بن کے گالی گلوچ کو داخل کر دیتا ہے، کبھی مرکز کے فیصلے کا مخالف بن کے تنقید کے پیرائے میں گالی گلوچ کو داخل کر دیتا ہے. ان کا مقصد ہے کہ شر ڈال دے، گالی گلوچ ڈالے، بےہودگی ڈالے، بدتمیزی ڈالے، بد تہذیبی ڈالے، ناشائستگی ڈالے تاکہ خرابی ہو. وہ جب آتی ہے تو باقی سارے ہی بشر ہیں نا، انسان ہیں، اولیاء تو نہیں ہیں. جب ایسی کوئی آدمی غلاظت ڈال دیتا ہے تو پھر اس غلاظت کے جواب میں پہلی جو زبان کوئی بہتر کسی کی تھی تو وہ خراب ہونے لگ جاتی، گدلی ہونے لگ جاتی. تو یہ بہت بڑا فتنہ بنتا ہے. اس فتنے سے حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی موافقت میں بات کر رہا ہو یا کوئی ریزننگ پوچھ رہا ہو، ہر کوئی اپنی حدود اور قیود میں رہے، دائرے سے باہر کوئی نہ جائے. اس زبان کو فالو کریں جو زبان آپ نے مجھ سے سیکھی ہے، جو مرکز سے سیکھی ہے. اس لب و لہجہ کو فالو کریں جس کی تربیت دی جاتی ہے. اس اسلوب سے بات کریں اور منہج سے جو اسلوب اور منہج آپ کو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے. اس میں پھر خیر ہوگی. آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ مرکز کے بارے میں جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ، مرکز کے ساتھ تعلق اعتقاد، اعتماد اور انتقاد ہر قسم کا رہتا ہے. جن کے اوپر محبت غالب ہے وہ تعلق اعتقاد کا رکھتے ہیں. تو مرکز کے خلاف کوئی بات کرے گا، تحریک اور تنظیم اور قیادت کے خلاف، وہ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ان کے اعتقاد کو چیلنج کیا گیا. اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو دشمن یا سازشی عناصر کسی وقت بھی تحریکوں اور جماعتوں کے اندر گھس کے تباہ کر دیں. یہ حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور میں چونکہ اب تحریک منہاج القرآن کی بات کر رہا ہوں تو قدیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک اور صحابہ کرام کے طرز عمل کی مثال نہیں دیکھا کہ کوئی غلطی سے ایک دوسرے کو جوڑ نہ دے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہی انسانی مزاج اور طباع ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیفرنٹ ہوتی تھی، اور ان کا کنڈکٹ کرنا چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا تھا، اور ہر ایک کے طرز اور طریق سے دین کو، اللہ کے نبی کے مشن کو اور اس بڑی کاز کو ہر ایک کی طرف سے فائدہ پہنچتا تھا. ہر ایک کی ایک قدر و قیمت جو اعتقاد رکھ کے چلتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی معمولی سی بات بھی جس پر اتنا رد عمل نہیں چاہیے تھا، سپیس ہوتی ہے مگر وہ نہیں ہونے دیتے، گنجائش نہیں ہونے دیتے. ان کی اپروچ ہے، وہ کہتے ہیں اگر اتنی سی جگہ چھوٹی سی دے دیں گے سوراخ تو یہ پھاڑ پھاڑ کے اس کو بہت بڑا راستہ بنا لیں گے. یہ اپروچ ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، اور اس میں بھی خیر ہے. ایک اعتماد ہے، وہ اعتقاد کے لیول سے کم ہے. یہ محبت والے لوگ تھے، اعتقاد. مطابقت کرنے والے اعتماد پر چلتے ہیں، ان کا اعتماد قائم ہوتا ہے، لہٰذا وہ چیلنج نہیں کرتے مرکز کوئی فیصلہ کرے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، روٹین کے طریق کے مطابق نہیں ہوا، کوئی بڑا سبب ہوگا. جو عام پروسیجر ہوتے ہیں وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو اس کا کوئی سنگین بیک گراؤنڈ ہوگی. یہ وہ چیز ہے کہ جو اعتقاد اور اعتماد از خود آپ کو شک کو بڑا کرنے سے بچا لیتا. اور انتقاد والے لوگ، میں نے کہا تیسرا طبقہ ہے جو تعقل سے سوچتے ہیں. وہ ہر چیز وہ قبول کرتے ہیں، مشن کی ہر بات، مگر قبول کرنے سے پہلے وہ ریزننگ جاننا چاہتے ہیں، ایسا کیوں ہوگا، وہ کیوں سے کیسے، اس کے ساتھ سوچتے ہیں. سو یہ لوگ اپنی رائے کے ذریعے مشن کو طاقت دیتے ہیں. یہ بھی مشن کے بڑے عظیم کارکن ہوتے ہیں. اگر ایسے افراد نہ ہوں تحریکوں میں تو پھر اس کے بعد علمی، فکری، تجزیاتی سطح نیچے گر جائے. یہ اہل الرائے ہوتے ہیں،
ان کی انپٹ آتی ہے، یہ قیمتی اثاثہ بنتے ہیں تحریکوں کا۔ اگر اعتماد والے نہ ہوں تو تحریک کی یکجہتی اور اس کی قوت اندر کی ختم ہو جائے۔ اگر اعتقاد والے نہ ہوں تو کوئی بھی اندرونی بیرونی دشمن کسی وقت تحریک کا خاتمہ کر دے، حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تینوں کے الگ الگ رول ہیں، ان کا مجموعہ مل کے مجموعی تعلق کو استوار کرتا اور بہتر بناتا۔ اب یہ جو میٹر ہوا، اس کو ایک اینگل سوچنے کا یہ ہے جو میں آپ کو کہوں گا کہ مرکز نے جو کام کبھی نہیں کیا، عام طور پر 30-32 سال میں 1-2 واقعات یا میکسیمم 3، تیسرا تو مجھے یاد ہی نہیں آ رہا، بڑے قلیل ہوں گے، نہیں کیا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرکز نے کیوں کیا؟ اور مرکز میں یاد رکھ لیں، اگر کمیٹی ہے، انضباطی کمیٹی ہے، ایپلیٹ کمیٹی ہے، ڈسپلنری کمیٹی ہے، مرکز کے فیصلے کوئی ایک فرد واحد نہیں کرتا۔ یہ ہر کارکن اس بات کو سن لے اور سمجھ لے۔ بہت سے لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں، میں نے بہت سے تبصرے دیکھے ہیں، لوگ ذاتی تعلق بنا لیتے ہیں، یہ شخص پسند تھا، اس کا دور پسند تھا، یہ تنظیم پسند ہے، اب یہ تنظیم چلی گئی، یہ پسند نہیں ہے۔ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر وہ پوری رائے مبالغہ پر مبنی قائم کر لیتے ہیں، اس میں ہر کوئی رگڑا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ناجائز ہے، انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ مرکز پہ فیصلے فرد واحد نہیں کرتا، پہلی بات۔ مرکز کے اوپر ایک پورا مشاورتی نظام ہے، کمیٹیاں ہیں، باڈیز ہیں، درجے ہیں، مجلسیں ہیں، ان کی اتھارٹیز اور پاورز کی تقسیم ہے، کہیں 3 رکنی، کہیں 5 ہیں، کہیں 7 ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 14 ہیں، یہ مختلف سطحیں ہیں۔ جو چیز ہوتی ہے ڈسکس ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، پوری تحقیق ہوتی ہے، غور و خوض ہوتا ہے، تب جا کے ایک سسٹم کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ایک اینگل سوچنے کا یہ ہے کہ اگر مرکز نے ڈیسیژن کیا ہو تو میں یہ سب کو بتاؤں گا، تو 2 طریقے ہیں، یا تو وہ جو ظاہری طریقہ کار اور مروج یا متداول طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوگا۔ یہی میٹر کسی کی رفاقت خارج کرنے کا آ گیا۔ ظاہری طریقہ کار آپ کو معلوم ہے، اس کو نوٹس بھیجا ہے یا اس کو تفتیش کی ہے، اس سے بیان لیے ہیں، پھر جب آپ بیان لیتے ہیں پھر اس کے بعد شہادتیں لیتے ہیں اور گواہیاں لیتے ہیں، وہ اسپیکٹرم براڈ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسٹریٹ اوے نوٹس بھیج کے یہ فیصلہ کر دیا۔ اگر تو پہلا طریقہ کار ہو تو آف کورس اعتراض کی گنجائش کم رہ جاتی ہے، مگر سٹل میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ پھر بھی کریں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، مثلا مرکز کے کچھ لوگوں سے ہی ناراض ہے، اس کو وہ رنجیدہ ہے، اس کو رنجش ہے، یا کسی کے ساتھ ذاتی دوستی تعلق ہے، تو ذاتی دوستی تعلق کی ترجیحات کو ہم دینی، مشنری، تحریکی، فکری تعلق پر غالب رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہمارا پاکستانی کلچر ہے، انڈیا کا، بر صغیر کا، دنیا کا کلچر ہے۔ تو کچھ تب بھی کرتے مگر کم ہوتا۔ مگر جب وہ ظاہری پروسیجر دیکھا کہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر اعتراض زیادہ آ گئے۔ اس جگہ پہ میں برج اپ کرنا چاہتا ہوں، مرکز پر اگر یا اعتقاد رکھیں یا اعتماد رکھیں، انتقاد کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ یہ سمجھ لیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ مرکز پہ نااہل بیٹھے ہیں، فرد واحد فیصلے کر رہے ہیں، میرا نام لے کے کہیں کہ جب تک وہ تھے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اب وہ نہیں ہے براہ راست ڈیل کر رہے تو پتہ نہیں کوئی تباہی ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تحریک پچھلے 5 برس میں ری سٹیبل ہو کے اس مقام تک پہنچی ہے جس مقام تک تحریک کے اعداد و شمار پچھلے 35 برس میں کبھی نہیں گئے تھے۔ رفاقت پچھلے 2 سال کے اندر سے لے کے اب اپنی انتہائی مقام پر پہنچی ہے، رکنیت انتہائی مقام پر ہے، تحریکی سرگرمیاں آخری انتہائی مقام پر ہیں جو 35 سال میں اس مقام تک نہیں گئی تھی۔ زر رفاقت سب سے بڑا ہے، تنظیمی نیٹ ورک سب سے بڑا ہے، تنظیمات کا عدد سب سے بڑا ہے، رفاقت سب سے بڑی ہے، رکنیت سب سے بڑی ہے، منہاج القرآن کی بھی، یوتھ لیگ کی بھی، MSM کی بھی، ویمن لیگ کی سرگرمیاں سب سے زیادہ بڑی ہیں، مرکز کے ساتھ ان کے رابطے سب سے زیادہ بڑے ہیں، نیٹ ورک فروغ آیا ہے، ایکٹیویٹیز زیادہ ہوئی ہیں، ہر نظامت زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہی ہے، پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یہ سارا کون کر رہا ہے؟ مرکز کر رہا ہے۔
وہ پوری جو مرکز پر بیٹھی قیادت ہے یہ وہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا، کہہ دیا کہ فلاں لوگ ہیں، فلاں محکمے سے گھسا دیے گئے ہیں، کچھ فوجی آ گئے، کوئی یہ ہو گیا فلاں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، بڑی نامناسب باتیں۔ یعنی ایک کا میں نے کہہ دیا کہ ایک جو نائب صدر ہیں ان کا مرکز پر خدمات انجام دیتے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور اتنی ان پٹ ہے کہ 500 افراد مل کے بھی اتنی ان پٹ نہیں دے سکتے۔ اب یہ ناظم اعلیٰ صاحب کے لیے ایسے کہہ دینا، خرم نواز گنڈا پور صاحب، زبان ہے نا، نہ کسی کے قلم میں کوئی رکاوٹ ہے، جو چاہے لکھ دے، نہ زبان پہ رکاوٹ ہے۔ یہ اس میڈیا کے دور میں سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے۔ اب یہ بات سن کے آپ حیران رہ جائیں گے، اور میرے وہ بیٹے جن کو خبر نہیں ہے حیران رہ جائیں گے کہ خرم نواز گنڈا پور صاحب نے مرکز پر ذمہ داری، ٹھیک ہے پروبیبلی 5 سال قبل ذمہ داری سنبھالی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تحریک سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ خرم نواز گنڈا پور صاحب اور ان کی فیملی 1990 میں اس مشن میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کی ہمارے مشن کے ساتھ وابستگی کی تاریخ 30 سال پر مبنی ہے۔ اب آپ چونک جائیں گے، سب حیران رہ جائیں گے۔ 1990 میں یہ فیملی ڈیرہ اسماعیل خان سے تحریک منہاج القرآن میں جوائن کیا، اور ان کے چھوٹے بھائی خرم نواز گنڈا پور صاحب نے ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کا پاکستان عوامی تحریک کا صدر مقرر کروایا۔ بعد ازاں پورے KPK کے بھی وہ جنرل سیکرٹری رہے۔ 1990 کے وقت سے یہ مشن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہے، فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ، اعتقادی اور عقیدتی طور پر۔ یہ چونکہ زیادہ وقت کبھی امریکہ میں رہے، پاکستان میں اسلام آباد میں اپنے جابز میں ذمہ داریوں پہ رہے، عمان میں پتہ نہیں 10 سال کتنا عرصہ گزارا، امریکہ میں گزارا رہے، ہمارے پھر دھرنے سے پہلے کے وقت میں آ گئے تھے، اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے شریک ہوئے۔ یہ 17 جون کو صف اول میں جب گولیاں چل رہی تھی تو جو لوگ صف اول میں کھڑے تھے نا ہمارے مرکز کے تحریک کے قائدین، ان میں خرم نواز گنڈا پور صاحب بھی تھے، جب میں بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر رفیق احمد عباسی صاحب بھی موجود نہیں تھے، وہ لندن سے گئے ہیں، وہ UK میں تھے۔ شہزاد فیاض تھے، خرم نواز گنڈا پور صاحب اور یہ سارے لوگ ساری رات 12 گھنٹے گولیوں کا مقابلہ کرنے والوں میں رہے۔ تو کبھی تبصرے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ وفادار اور دوسرے کے شکو یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بڑا مجرمانہ طرز عمل ہے۔ یہ آپ کی قیادت ہیں، یہ لوگ، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی خدمات ہیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ فرد واحد فیصلہ نہیں کرتا، ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ تو اگر اس میٹر میں نے کمیٹی سے پوچھا ہے براہ راست، اب ساری معلومات لی، تو یہ اعتماد رکھا کریں کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا اور روٹین کے جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور غیر معمولی طریقہ اڈاپٹ کیا ڈائریکٹ بھیجنے کا، تو یقیناً یہ بھی آپشن ہے نا، سوچیں۔ ایک آپشن تو وہ ہے جو عام آدمی سوچ لیتا ہے کہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور تنقید پہ شروع ہو جائیں۔ کیا سوچ کے یہ دوسرا راستہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اگر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ پروسیجر کو نہیں اڈاپٹ کیا اور اسٹیٹ اوے یہ فیصلہ کر دیا، تو یقیناً پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہوگی جس کو مرکز ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، پیچھے کوئی بڑا سنگین سبب ہوگا۔ یہ بھی سوچ کا ایک راستہ ہے۔ آپ بیٹھ کے اب میری گفتگو کے بعد سوچیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، غلط کیا ہے، تنقید شروع کر دیں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ مگر میں اس کے ساتھ سوچنے کا دوسرا انداز بھی دے رہا ہوں۔ کیا یہ سوچ کا انداز نہیں ہے، ذہن میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا فیصلہ اگر اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا، غیر معمولی طریقے سے کیا، تو پیچھے کوئی ریزن بھی غیر معمولی ہوگا۔ مرکز اس طرح کسی سے زیادتی نہیں کرتا، مرکز نا انصافی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک سوچ کا رخ ہے، ذرا اس کو بھی رکھ کے تول لیا کریں۔ آپ جب اس طرح سوچیں گے یقیناً جواب ملے گا پازیٹیو یس میں۔ آپ ایک آدمی اگر سوچتے ہیں کہ ناانصافی جائز نہیں، تو پورے مرکز کی قیادت کس طرح ناانصافی کو جائز سمجھ سکتی ہے؟ جو اتنا بڑا مشن چلا رہے ہیں میری بہاف پر،
اور تمام معاملات میں آپ کو پتہ ہے حسن بھائی حسین بھائی نہیں دوروں پر تمام ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ سارے مرکز کو قائدین ہی چلا رہے ہیں نا، جس طرح ڈاکٹر رفیق احمد عباسی صاحب چلاتے تھے 10 سال، شیخ زاہد فیاض صاحب تھے، اور یہ نائب ناظمین اعلیٰ تھے، رفیق نجم ہیں، علامہ ادریس رانا ہیں، اب وہ چینج ہو گئے، ان کی جگہ آ گئے خرم نواز گنڈا پور صاحب، باقی سارا سیٹ اپ وہ ہے۔ نائب صدر بھی وہی ہیں جو پچھلے 10 سال کے دھرنے سے پہلے کے ٹینیور میں تھے، بریگیڈیئر اقبال احمد خان صاحب، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے گرلز کالج کو اسٹیبلش کیا، ڈیولپ کیا ہے، شریعہ کالج کو ڈیولپ کیا ہے، یونیورسٹی کو ڈیولپ کرنے میں خدمات دی ہیں ہر طرح کی۔ وہی خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں جو وہ اور عباسی صاحب اور شیخ زاہد فیاض، یہ سارے دھرنے میں 75 دن رات دن آپ کے سامنے کھڑے تھے، کنسٹرکشن ساری وہ کروا رہے ہیں رات دن، جتنی محنت وہ کرتے اور وقت دیتے، قربانیاں دیتے ہیں، آپ سچ بات ہے شاید ہی کوئی دیتا ہو۔ یہ اسیران کا سارا کیس کون لڑتا رہا ہے؟ ہر مہینے کی یکم آتی ہے تو مرکز آپ کا مشن شہداء کے سمجھیں گھر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے شانہ بشانہ۔ میں نے بڑے ایک مناسب انداز کے ساتھ آپ کو بات سمجھا دی، ہر مہینے کی یکم آپ کا مشن شہداء کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے، ہر مہینے کی یکم تاریخ کو جتنے اسیران اندر رہے محبت مشن کی ان کے گھر موجود ہوتی۔ مشن اپنے کارکنوں کو اس طرح لک آفٹر کرتا ہے، مگر اس کو کون مینج کرتے ہیں؟ یہی قائدین مینج کر رہے ہیں، اس کو مرکز کہتے ہیں۔ علامہ ادریس رانا ہیں، علامہ رفیق نجم ہیں، سردار شاکر مزاری ہیں، احمد نواز انجم ہیں، اور پھر اس طرح عرفان یوسف ہے MSM کا، پھر مظہر محمود علوی ہے، ہماری بیٹی فرح ناز ہے، یہ سارے فورمز ہیں، نور اللہ صدیقی ہیں، پھر پیٹ کے فورمز ہیں، پھر علماء کونسل کے فورمز ہیں، یہ سارے لوگ، پھر اس کے بعد ان کی کمیٹیز ہیں، پھر ان کے درجہ بدرجہ لوگ ہیں کنٹریبیوٹ کرنے والے سارے۔ اس طرح سب لوگوں کی امانت پہ شک ہوتا ہے، دیانت پہ شک ہوتا ہے، اہلیت پہ شک ہوتا ہے۔ اگر اس طرح شک ہر ایک پہ آپ کرنے لگ جائیں تو پھر اس تحریک سے وابستگی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اس نارمل پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا تو ذرا ایک دوسرا رخ بھی سوچنے کا ہے کہ غیر معمولی کوئی ریزن ہوگا، بہت غیر معمولی کوئی سبب ایسا ہوگا جس کو مرکز منظر عام پہ نہیں لانا چاہتا۔ اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ بغیر تحقیقات کے ایک فیصلہ کر دیا ہوگا، یہ ظلم ہے۔ آپ توقع کرتے ہیں اس مشن سے وابستہ رہ کر کہ مرکز کے قائدین ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے؟ یعنی آپ تنہا تو ناانصافی نہیں کر سکتے، مرکز کے ساری جو قائدین وہ کر سکتے ہیں، یعنی کیا طریقہ ہے سوچنے کا؟ وہ ناانصافی نہیں کر سکتے، انہوں نے پوری تحقیق کا حق ادا کیا ہوگا۔ اب کچھ اسباب ہوں گے، حکمت ہوگی، ریزن ہوگی کہ جہاں سے آپ پوچھ رہے ہیں تو کوئی بیان نہیں کر رہا آپ کا، اور اس تحقیقات کے نتائج میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کو لب پر کوئی نہیں لا رہا، بیان نہیں کر رہا۔ وہ مرکز کی پالیسی ہوگی، حکمت ہوگی کہ وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو بعض چیزوں کو مزید کوریدنا نہیں چاہتے۔ اب ان کے پاس کوئی اور شاید چارہ نہ ہو کہ وہ اسٹیٹ اوے ایکشن لے لیں۔ یعنی یہ میں نے آپ کو سوچ کا دوسرا اینگل دیا، اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے۔ مرکز کارکنان کو اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے کارکنان پیار کرتے ہیں نا، جان دیتے ہیں، مرکز بھی جان دیتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہے اس پوری تحریک میں 17 جون سے لے کے آنورڈ آج کے دن تک جو کچھ ہوا ہے، تو ڈسپلنری میجرز کبھی لینے پڑتے ہیں، اس کے پروسیجر کبھی نارمل ہوتے ہیں، کبھی اب نارمل ہوتے ہیں، اس کے اسباب اور ریزنز ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ اس کو پبلک زیادہ کر دیا ہے، اس کو انہوں نے اگر کر دیا سارا، نہ کرتے یہ بھی ایک طریقہ ہے، عام روٹین کا پروسیجر یہ ہے، مگر انہوں نے کیوں کیا؟ ایک اینگل ہے کہ اس کے پیچھے وہ اسباب ان کو معلوم ہیں کہ وہ میسج صرف اگر ایک ظہیر عباس گجر تک پہنچانا ہوتا تو شاید اس کو اکیلے لیٹر میں کر دیتے، اگر وہ انہوں نے پبلک کر دیا ہے تو یہ بھی ایک سوچ کا اینگل ہے کہ کچھ اور اسباب ہوں گے، کئی اور لوگوں کو بچانا چاہتے ہوں گے، کچھ اور اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، کوئی اور بڑی کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے کیا، ورنہ عام حالات میں ایسا نہیں کرتا کہ کسی کی رفاقت ختم کی تو اس کو بھی سوشل میڈیا پہ چڑھا دے، ایسا نہیں کرتا، کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ مرکز کیوں کرے گا آپ کا؟ تو ایک اینگل ہے سوچ کا کہ اگر آپ کا اعتقاد یا اعتماد مضبوط ہو تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کی دوسرے طریقے بھی دیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ انتقاد سے کام نہیں چلتا، کبھی انتقاد ہیلپ دیتا ہے مشن کو، کبھی اعتماد دیتا ہے، کبھی اعتقاد دیتا ہے۔
یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ایک جو مشن کے ساتھ تعلق ہے وہ استوار رہتا ہے۔ تو میں آخر پہ صرف یہ پھر کہوں گا کہ سارے کارکن اب یہ اس گفتگو کو بند کر دیں۔ ظہیر عباس گجر کا میٹر، اس کی درخواست معافی کی مرکز کی اسی کمیٹی کو چلی گئی ہے، وہ اپنا فیصلہ دے دیں گے، 1-2 دنوں میں وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے، اور وہ بھی میں ان سے کہوں گا جو فیصلہ ہو وہ بھی اسی طرح پبلسائز کریں، مجھے بھی آگاہ کر دیں گے، آپ کو بھی آگاہی مل جائے گی۔ مگر اب یہ ڈاکٹر رئیق احمد عباسی صاحب کا تحریک سے لا تعلقی کا اعلان اور دیگر جو میٹر ہیں، آج میری گفتگو کے بعد اس کے اوپر کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا، نہ موافق نہ مخالف، اور خاص طور پہ ڈاکٹر رئیق احمد عباسی صاحب کی ان کے اوپر کوئی شخص زبان درازی نہ کرے۔ یہ میرا حکم ہے، کوئی شخص زبان نہ کھولے۔ یہ کیا، وہ ایسے تھے ویسے برے، سخت کلمات بھی ایک دوسرے کے شیئر ہوئے ہیں۔ میرا حکم ہے جو شخص برا بھلا کہے گا وہ میرے دل کو دکھائے گا، مجھے تکلیف دے گا، اذیت دے گا، تو میرے دکھ میں اضافہ نہ کریں۔ خاموشی، اور ہر ایک کے لیے نیک امیدیں رکھیں، نیک تمنائیں رکھیں، باہم ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا رشتہ رکھیں۔ جس کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو، عمر بھر اچھے وقت کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ ہر چیز امر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بعد آگے باہمی مسافر ایک جگہ سفر نہیں کرتے، جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر جدا ہو کے بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھیں، دعا گوئی رکھیں، احترام کا رشتہ رکھیں، کوئی ناشائستہ کلمہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اینڈ پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے سابقہ یوتھ لیگ کے اور ایم ایس ایم کے کچھ صدور ہیں، بیٹے ہیں میرے، جو مختلف وقتوں میں ایم ایس ایم کے پہلے سابقین صدر رہے یا یوتھ لیگ کے صدر رہے۔ اب یہ جو پورا میٹر ہوا، وہ 4 یا 5 افراد نے مل کر مجھے خط بھیجا، خاموشی سے۔ انہوں نے پوری میڈیا کی جنگ میں حصہ نہیں لیا، کوئی کمنٹ نہیں دیے، مجھے خط بھیجا اس موضوع پر اور ٹائم مانگا بات کرنے کے لیے۔ میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا، سیٹرڈے کا ٹائم دیا، تو آگے تو یہ اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے باسی صاحب کی، اور اتنے میں اس بچے کی فیملی کا بھی خوشگوار تاثرات آ گئے تھے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان 5 بیٹوں کا، وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتے تھے، مگر انہوں نے دانشمندانہ کام کیا، ذمہ دارانہ کام کیا، اور یہی طریقہ مشن کے سچے فرزندوں کا ہوتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں، ان کو اتفاق نہیں ہوگا، شاید ان کو اختلاف ہوگا نقطہ نظر سے، جو بھی ہے، مگر وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ ان کو پتہ ہے مرکز کیا ہے، قیادت کیا ہے، نظم کیا ہے۔ یاد رکھ لیں، جو پورا مشن ہے یہ صرف افراد کا نام نہیں ہوتا، بلڈنگ کا نہیں ہوتا، یہ نظم کو برقرار رکھنے کا بھی نام ہے۔ آپ جب امیر مقرر کر دیتے ہیں اپنی نماز میں، اللہ کی عبادت میں امام مقرر کر دیتے ہیں، تو امام صحیح نماز پڑھے تو مقتدی تب بھی اس کے ساتھ ہی نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے ہیں۔ اگر امام سے کئی غلطی کبھی ہو جائے، میں ویسے مثال سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، غلطی ہو جائے تو غلطی میں بھی پیروی کے پابند ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ امام سے ایک رکعت رہ گئی یا وہ اٹھ بیٹھ میں ٹھیک کمی بیشی آ گئی، غلطی ہو گئی، تو آپ سلام پھیر دیں، کہیں کہ یہ غلط ہو گئی نماز، میں نہیں پڑھتا اس کے پیچھے۔ نہیں، غلطی میں بھی آپ نے نماز اینڈ تک پیروی کرنی ہے۔ لقمہ دے سکتے ہیں، یہ ہے طریقہ شریعت۔ سبحان اللہ کہہ سکتے، اوئے توئے نہیں کہہ سکتے۔ اور امام صاحب کھڑے ہونا تھا، آپ نے بیٹھنا تھا، ایک ہی کر دیتا، یہ غلط ہو گئی نماز، ٹوٹ گئی، یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ جو کام سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، صرف دائرہ دے دیا، سبحان اللہ، 1 بار 2 بار کہہ لیں گے، 3 بار۔ امام نے اگر اس کو پک اپ کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیا تو آپ ان کی غلطی کے ساتھ ہی اتباع جاری رکھیں گے، متابعت کریں گے، پھر وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، آپ بھی سجدہ صاحب میں بھی ساتھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نظم جماعت کا ایک اصول سمجھایا ہے اپنی عبادت اور اپنی نماز کی شکل میں۔ اسی اصول کو زندگی میں جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں کے نظم پر اپلائی کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے مثال وہ دے دی کہ آخری حد ہے کہ اگر غلطی بھی کر دی امام نے، تب بھی آپ نماز توڑ نہیں سکتے، ان کے اوپر برا کمنٹ نہیں کر سکتے، علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک آخری حد دے دی۔ تو لیکن میں نے جو بات سمجھائی وہ یہ کہ کئی ایسپیکٹ ہوتے ہیں حکمت کے۔ کبھی آدمی خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میکسیمم یہ کہہ دے، جس نے تائید کرنی ہے وہ کہ میں مرکز کی تائید کرتا ہوں۔ گالی گلوچ جان لے کہ شر پسند لوگ داخل ہوں گے، گالی گلوچ کو رواج دیں گے، فالو نہ کریں۔
جس کو اختلاف ہے وہ کہہ دے کہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میرا اس رائے سے یہ طریقے سے اختلاف ہے، اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، کنوے کر دیں۔ اور کرنا ہو کنوے تو پھر قیادت ہے، آپ کا مرکز ہے، وہاں جو جا سکتا ہے فزیکلی خود چلا جائے، اپنا کنسرن ان کو دے دے، یا ای میل ان کو بھیج دے، یا ٹیلی فون کر کے بات کر لے۔ 100 طریقے ہیں آج کی دنیا میں، ایک سوشل میڈیا ہی اکیلا طریقہ نہیں ہے کہ سب بات اسی پر ہی کہنی ہے۔ جب آپ ان سے کر دیں گے تو 2 رد عمل ہوں گے۔ اگر وہ ریزن آپ کو بھی پرسنلی یا 2-4 آدمیوں کو بتانے کے قابل ہوں گے، اگر حکمت اجازت دے گی تو آپ کو ایکسپلین کر دیں گے، کہ جو پبلکلی ایکسپلین نہیں کر پا رہے آپ کو بتا دیں گے۔ یا اگر اتنا سیکرٹ رکھ رہے ہیں کہ اس کے کچھ اور ایسے نتائج ہو سکتے ہیں، حکمت یہ ہے کہ اس کو ابھی اس سٹیج پہ نہ کریں، وہ آپ کو بھی کہہ دیں گے، بات کچھ سمجھا دیں گے، کچھ کہہ دیں گے کہ تحقیق پوری کی ہے، ہر چیز ثابت ہے۔